السلام علیکم. آج میں سیرت النبی کے موضوع پر لکھی گئی تیسری کتاب کا تعارف پیش کرنے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس کتاب کا نام ہے پیام سیرت. پیام سیرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے، جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے سیرت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مستقل طور پر سیرت کے عنوان سے لکھی گئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کے تحت جمع کیے گئے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، جو وقتاً فوقتاً مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب نے مختلف اخبارات اور جرائد میں مضامین لکھے. ان مضامین کو کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا. اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سیرت کے حوالے سے کسی ایک واقعے کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعد مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب نے انفرادی طور پر فرد کے لیے انفرادی طور پر یا بحثیت امت مجموعی طور پر اس سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس سے عملی رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس سیرت کے واقعے سے ایک انسان یا چند افراد یا مختلف لوگ کس طریقے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور سیرت کے مضامین کو، سیرت کے ان واقعات کو موجودہ حالات پر بھی منطبق کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص سیرت کا مطالعہ مستقل طور پر ضخیم کتابوں کی شکل میں یا بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اسے پہلے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے. کیونکہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو سیرت کے مطالعے کے دوران ہمارے سامنے کون سی باتیں جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے. کیونکہ عموماً جو عام لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ صرف اسے واقعاتی شکل میں اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کہانی کی صورت میں اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہماری عملی زندگی میں سیرت النبی کے وہ واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسوہ، بہترین نمونہ قرار دیا ہے. تو ان کی اس شخصیت کو اسوہ کے طور پر ہم کس طریقے سے لے سکتے ہیں اور ان سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہترین استفادے کے مواقع مل سکتے ہیں کسی بھی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیں گے جو کہ اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، تو سیرت کا مطالعہ سوائے ذخیرہ الفاظ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعارف کے ہمیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ اگر ہم ان اصولوں کی روشنی میں جو کہ اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسے مختلف عناوین اس کتاب کے اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ ہے جن سیرت کا طریقہ، نبوت کی ضرورت، ایک تو مطالعہ سیرت کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، نبوت کی ضرورت، انسانیت کو سیرت محمدیہ کی حاجت، سیرت محمدیہ کے امتیازی پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل نبوت زندگی، مکی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماقبل نبوت زندگی، مکی زندگی، اپنی زندگی کے حالات کے علاوہ موجودہ حالات کے پس منظر میں سیرت کے مختلف اہم واقعات سے حاصل ہونے والی رہنمائی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، بحثیت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی. زبان آسان، اسلوب دلچسپ اور عام فہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت کو توجہ کے ساتھ پڑھنے اور سیرت کو اپنی عملی زندگی میں بیدار کرنے، اپنی عملی زندگی میں سیرت سے استفادہ کرنے